السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج آپ کے سامنے ایک ٹاپک رکھتے ہیں، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ تو سامعین محترم، اگرچہ یہ ایک سانگ ہے لیکن یہ پاکستان کی ایک مشہور و معروف شخصیت جناب عمران خان صاحب پر بڑا فٹ بیٹھتا ہے۔ آپ کسی بھی زاویے سے اسے عمران خان صاحب پر فٹ کریں تو یہ ہر زاویے سے عمران خان صاحب کے اوپر مناسب آتا ہے۔ اگر ان کی ارلی لائف لے لیں، جوانی کی لائف لے لیں تو بھی ایک لمبی داستان ہے، اور اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے ان کا سیاسی، دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب کے لیے یہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے۔ مثلاً انہیں عادت ہے، وہ اکثر و بیشتر ایسے کام کر جاتے ہیں جلد بازی میں، ہڑبڑاہٹ میں، جو بعد میں انہیں معافی مانگنا پڑتی ہے، اور کمال بات یہ ہے کہ انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دن قبل انہوں نے ایک الزام ایم پی ایز کی خرید و فروخت سے متعلق لگا دیا۔ یہ جو حالیہ بائی الیکشن ہوئے ان میں کہ جی ایم پی ایز کو 50 کروڑ روپے میں خریدا گیا۔ اب اس سے قبل بھی عمران خان صاحب کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانے کے بعد جب کورٹ تک رجوع کیا گیا ہے تو عمران خان صاحب کو معافی مانگنا پڑی ہے۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان سے بھی یہ کافی سارے نانا ہیں اور ان پر بھی مختلف قسم کے انہوں نے الزام لگائے۔ پہلا الزام وہ یہ لگاتے ہیں کہ مریم نواز کے اور شہباز شریف یا حمزہ شہباز شریف کے قدموں میں جا کر الیکشن کمیشنر بیٹھا رہتا ہے، یعنی وہاں ان سے ملاقاتیں کرتا ہے، بیٹھتا ہے، انہیں فیور دیتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور یہ بھی الزام لگایا کہ الیکشن کمشنر وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور الزام لگایا کہ ایکس وائی ایک لاہور بیٹھا ہوا ہے، ایک پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، اس طرح کے الزامات بھی لگائے۔ لیکن اس کی اگرچہ انہوں نے وضاحت نہیں کی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام الزامات کے باوجود عمران خان صاحب اس بائی الیکشن میں جیت جاتے ہیں۔ تو کیا اس یا ان الزامات کے بعد عمران خان صاحب کو معافی مانگنی چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہاں تک وہ کہہ جاتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، یعنی کمشنر الیکشن کمیشن کو، کہ وہ دنیا کا ذلیل ترین انسان ہے۔ تو سامعین محترم، ایک شخص بقول پی ٹی آئی کے وہ ایک لیڈر ہے، تو یہ الفاظ اس کے شایان شان نہیں ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فارن فنڈنگ کیس جو 8 سال سے چلا آ رہا ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب لے تو لال سے کام لے رہے ہیں، اور آج تک اس کا فیصلہ اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے روک کر رکھا ہوا ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمشنر عمران خان کو فیور دے رہا ہے؟ بہت سارے سوالات اس طرح کے اٹھتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب عادی مجرم ہیں، ان کا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا، اور وہ جلد بازی میں کچھ بھی کہہ جاتے ہیں اور بعد میں یا وہ یو ٹرن لیتے ہیں یا پھر وہ معافی نامے پیش کر دیتے ہیں۔ اس سے قبل وہ ایک مشہور واقعہ ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف وارنٹ، گرفتاری، ناقابل ضمانت
ہتھ کڑی لگا کر پیش کرنے کے جاری کیے گئے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کمشنر سردار جسٹس محمد رضا صاحب نے حکم جاری کیا تھا، اور اس کے اوپر بھی ڈاکٹر بابر اعوان اور عمران خان نے معافی نامہ جمع کروایا تھا، اور اس کے بعد انہیں معاف کر دیا گیا تھا۔ تو سامعین محترم، سوال یہ ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں جہاں عمران خان صاحب نے کنٹمپٹ آف کورٹس کی۔ یہ حالیہ کنٹمپٹ آف کورٹ 25 مئی کو از خود نوٹس جو سپریم کورٹ نے لیا، اور پھر 25 مئی کو انہوں نے اس کی حکم عدولی کی۔ نوٹس تو پہلے کا تھا، اور 25 مئی کو ان کے آرڈرز پر جو ہے وہ انہوں نے حکم عدولی کی، اور پھر کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس وفاقی حکومت نے ان کے خلاف دائر کیا، اور اس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے وہ اپلیکیشن مسترد کر دی، اور اس طرح کی بھی کافی اپلیکیشن عمران خان کے خلاف آئی کنٹمپٹ آف کورٹس کی، اور وہ مسترد کر دی گئی۔ کچھ کا معافی نامہ انہوں نے جمع کروا کے تو معاملہ رفع دفع کروایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محض ایک شخص کے ساتھ بار بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ بار بار کنٹمپٹ آف کورٹ کرتا ہے اور بار بار اسے معاف کیا جاتا ہے؟ کیا عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ یا کوئی ذیلی عدالت کسی طرح کی بھی ہے، کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ایک شخص بار بار آپ کو چیلنج کرتا ہے، اور جب اس کی نہیں چلتی، جب وہ سمجھتا ہے کہ میں اب پھنس چکا ہوں، تو وہ ایک ویپن معافی نامے کا استعمال کر کے خود کو آزاد کروا لیتا ہے؟ کیا یہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں؟ کچھ سوالات اٹھتے ہیں ایسے میں، آپ کے سامنے چند سوالات ہیں، آپ بھی جائزہ لیجئے، اور صاحب اختیارات سے یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات آنے چاہیے، قوم کے سامنے رکھنے چاہیے یا نہیں۔ سوال نمبر 1، کیا جس کورٹ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کا حکم جاری کیا اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بنا نقصان کا ازالہ کیے معافی نامے پر معاف کر دے؟ سوال نمبر 2، کیا یہ اختیار کسی فورم سے پاس شدہ ہے؟ یعنی کہ جو کورٹ یہ آرڈر جاری کرتی ہے کہ فلاں شخص نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے اور وہ پیش ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد معافی نامہ، کیا یہ اس عدالت کو اختیار کسی فورم نے دیا ہے؟ تیسرا سوال، کیا اس کے لیے وہی بینچ جس نے معافی نامہ جس نے کنٹمپٹ آف کورٹ لگائی، کیا وہی بینچ اسے معاف کر سکتا ہے یا کوئی نیا بینچ تشکیل دیا جائے؟ ایک اور سوال ہے، کتنی بار کنٹمپٹ آف کورٹ کا مرتکب فرد معافی نامے سے فائدہ اٹھا کر خود کو معاف کروا سکتا ہے؟ اس کی لمٹ 1 بار، 2 بار، 3 بار، کتنی بار، یا بار بار؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اور پھر آپ خود سوچئے کہ اگر ایسا ہوتا رہا تو پھر ہمارا عدالتی نظام کہاں کھڑا ہے؟ پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو بار بار کنٹمپٹ آف کورٹ کرتا ہے اور اسے عدالت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے یا کسی مصلحت کے تحت اسے معاف کر دیتی ہے، آخر کیوں؟ کیا وہ لاڈلا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ انوکھا لاڈلا ہے۔ اگر یہی کام کسی اور شخص کے ساتھ ہو، اسے تو ایک بار روگردانی کرنے پر، یعنی کنٹمپٹ آف کورٹ پر معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں عمران خان صاحب سے متعلق،
دیر آر سو مینی اوکیزنس کہ عمران خان صاحب نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی، اسے نظر انداز کر دیا گیا، تو آخر کیوں؟ کیا اس ملک کا قانون صرف یہاں تک محدود ہے کہ ایک شخص گناہ کرے اور عدالت اسے اپنے تئیں ایک چھوٹے سے معافی نامے پر معاف کر دے؟ تو پھر جزا سزا کا معاملہ کہاں ہوگا؟ تو باقی لوگوں کے ساتھ کیا یہی سلوک اختیار کیا جاتا ہے؟ سامعین محترم، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے آپ سب کے لیے، میرے لیے، صاحب اختیارات کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔